बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इमरान खान साहब ने बनी गाला आज रिपोर्टर्स को बुलाया और उनसे इंटरेक्शन किया। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ बीट्स के ख़ासतौर पर जो कोर्ट बीट के रिपोर्टर्स हैं वो बनी गाला गए और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने उनसे कुछ बहुत अहम बातें की। ये बातें अदालतों के हवाले से थी, ये बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से थी, जो मौजूदा इमरान खान साहब की मुहिम है उसके हवाले से थी और इसके नताइज कितनी जल्दी आ सकते हैं इस बारे में थी। इमरान खान साहब ने बहुत अहम बात की और बहुत अहम बात करते हुए इमरान खान साहब ने बताया कि जिस रोज़ रूस का दौरा करना था, जिस रोज़ रूस के दौरे पर जाना था, उस रोज़ भी इमरान खान साहब ने जाने से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से फ़ोन पर बात की और ये चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने कहा कि ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ जो मिलिट्री एक्शन है अब वो बस शुरू हुआ चाहता है, वहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट की इत्तलात हैं, तो ये दौरा अब इन हालात में पहले तो चीज़ें तय हैं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स को बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, चीज़ें उन्होंने भी चेक करनी है, ठीक है, ये दौरा करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बताया कि दौरा करना चाहिए और ये दौरा जो है उसके बाद हुआ। तो ये उस अहम तरीन दौरे के बारे में जिस पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो साजिश हुई है इसमें दौरे रूस की भी बात है, ये जो साजिश हुई है इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बात है, इसमें पाकिस्तान को माफ़ करने की भी बात है। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि रूस के दौरे के हवाले से वो पहले भी बता चुके हैं कि ये अस्करी क़यादत का, सियासी क़यादत का मुश्तरका फ़ैसला था, सब ऑन बोर्ड थे। और अब इमरान खान साहब ने बताया कि उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात हुई थी और आखिरी रोज़ भी इस बारे में डिस्कशन किया गया था। इसके साथ इमरान खान साहब ने एक बार फिर बात की है काजी फाइज ईसा साहब के मामले पर। चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब कुछ अरसे में, तो उन्होंने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले पर बात की और कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस लाना गलती थी, ये रेफरेंस हमें नहीं लाना चाहिए था। कोई इंडिविजुअल ला सकता था, ले आता, हमें नहीं लाना चाहिए था। वजारत कानून ने इस सिलसिले में ब्रीफ किया और ये रेफरेंस लेकर गए, ये रेफरेंस लाना गलती थी, इमरान खान साहब ने ये बताया। और इमरान खान साहब इससे पहले भी ये बात जो है वो इनडायरेक्टली कर चुके हैं, अब उन्होंने ये बात डायरेक्टली कर दी है कि ये रेफरेंस जो है ये लाना गलती थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो मामलात अदालत में आए, जो उन्होंने तकारीर की अपने केस का दिफा करते हुए, और इसके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ पर सिद्दीक जान से जो गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा, क्या करते हो, किस चैनल में हो, मुसलमान हो, तो जो ये गुफ्तगू की थी ये गुफ्तगू भी अपनी जगह बहुत अहम है। और फिर उसके बाद जो जॉइंट अकाउंट निकले थे वो भी बहुत अहम है और बहुत सारी चीज़ें एफबीआर ने बताया कि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये रेफरेंस, ये नहीं कहा कि उनके मामलात क्लीन है, उनका ये कहना है कि ये रेफरेंस हमें नहीं लेकर जाना चाहिए था, ये कोई इंडिविजुअल लेकर जा सकता था। इमरान खान साहब ने ये बात की और इस मौके पर इमरान खान साहब ने फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से सबसे अहम फैसले का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके बारे में वो खुद पहले भी कह चुके हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम बने हुए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रही है। इस वक्त तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बॉडी नामुकम्मल है, 2 मेंबरान का तकर्रुर होना है, लेकिन इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि डेडलॉक था, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला था तो एक डेडलॉक की सूरत हाल थी। उस डेडलॉक की सूरत हाल में ये डिस्कशन हुआ कि कैसे किया जाए इस मामले को। तो इमरान खान साहब ने बताया कि ये नाम जो था ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया और कहा गया कि अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, इसे इस ओहदे पर लाया जाए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये नाम जो है वो दिया गया था आज़म खान साहब की जानिब से, इमरान खान साहब के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। लेकिन अब ये पता चल रहा है, इमरान खान साहब बता रहे हैं कि नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था और कहा था अच्छा आदमी है। मैंने आपसे हर बार बात करते हुए कहा है कि ये मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी आदमी के दामाद हैं और इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज नहीं, बार बार ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम बने हुए हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। और ये हमने मुख्तलिफ मौक़े पर देखा है, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसलों से, अपने अमल से ये साबित किया है कि अपोजिशन को जो वो नहीं मांगती वो लोग वो भी दे देते हैं। तो इमरान खान साहब उनके खिलाफ इस वक्त जो है वो रेफरेंस लाने का ऐलान कर चुके हैं। ये बहुत अहम है, ये सबसे अहम ओहदा है इस वक्त, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए,
مگر یہ عہدہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا عہدہ الیکشن مانگنے والی پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے۔ تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ریفرنس لانے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اب ہوں گے 2023 میں، اگست 2023 تک یہ حکومت چلے گی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک پلاننگ یہ لوگ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ جو ہے وہ میرا اللہ کرتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے اسی یقین کو دہرایا ہے۔ یا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو جہاں ٹف ٹائم دے رہے ہیں وہاں اس حکومت کو ٹف ٹائم یہ حکومت خود بھی دے رہی ہے۔ اس میں بھانمتی کے کنبے میں جو لوگ ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جہاں جہاں سے شامل ہوا ہے، وہ لوگ خود اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں ایک بار پھر حکومت گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جام کمال کی حکومت گرائی گئی، عبدالقدوس بزنجو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ میاں نواز شریف کے دور میں بھی حکومت گرا کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، ثناء اللہ زاری کو ہٹا کر یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ اب ایک بار پھر یہی صورتحال ہے اور یہ دوبارہ جو ہے جام کمال آ جائیں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ، بی این پی مینگل سے کوئی آ جائے، اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اب وہاں ہو کیا رہا ہے، بی این پی مینگل جو متحدہ حکومت کا حصہ ہے وہ پی ٹی آئی سے رابطہ کر رہی ہے، فضل الرحمان گروپ رابطہ کر رہا ہے اور بلوچستان میں تبدیلی پر کام ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں تبدیلی آ جائے، یہ جو گروپ ہے یہ مرکز میں اس متحدہ حکومت سے رابطہ کر رہا ہے کہ ہمیں بچانے کی کوشش کی جائے، اور یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں بلوچستان میں۔ اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں لڑے، یہ خیبر پختونخوا میں کہاں لڑ رہے ہیں، وہاں پر اے این پی کو چاہیے گورنری، وہاں پر فضل الرحمان صاحب کو بھی گورنری چاہیے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے گورنر کے معاملے پر مینگل گروپ اور فضل الرحمان کا گروپ یہ بلوچستان میں گورنر کے معاملے پر لڑ پڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی لڑائی ہو گئی ہے پنجاب کی گورنری کے معاملے پر۔ پیپلز پارٹی نے نامزد کر دیا مخدوم احمد محمود کو، یہ پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں، جہانگیر ترین کے رشتہ دار، تو پیپلز پارٹی نے ان کو نامزد کر دیا، اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں، گورنر پنجاب کا عہدہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کابینہ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ہمارے سینئر طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم کی طرح بیہیو نہیں کر رہے، ہر جگہ خود دوڑتے وہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ خود موجود ہوتے ہیں، لوگ میمز بنا رہے ہیں، اور میمز بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اب جو کینسر کے پیشنٹ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جن کی کمر میں درد ہوتا ہے، جو عدالت نہیں جا سکتے، اب وہ اس طرح سے، اس رفتار سے کام کر رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے وہ مرغے کو خود جگاتے ہیں کہ اٹھ بھائی بانگ دے دے۔ وہ ایک اور کام کر رہے ہیں، انہوں نے اب مرغیوں کو حکم دے دیا ہے کہ انڈے نہیں چلیں گے، ڈائریکٹ چوزے دیا کریں۔ تو وہ اس رفتار سے کام کر رہے ہیں۔ لوگ اس طرح کی میمز بنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب پر کہ عدالت جانے کے لیے بیمار ہوتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے بیمار ہوتے ہیں، یہ پیشیوں کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو بار بار کورونا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اب جو ہے یہ مکمل مستعدی سے کام کرے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کرسی علاج ہے، کرسی ان کی بیماریوں کا علاج ہے۔ شریف خاندان عدالتوں کا بھی لاڈلا ہے اور کرسی ان کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، اور اس وقت فضل الرحمان نے اس سسٹم کے خلاف ایک سازش کی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی جماعت میں بہت کم لوگ ہیں جو قانونی معاملات جانتے اور سمجھتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ٹی وی پر پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اب اس کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ فضل الرحمان کی جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ فضل الرحمان صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں، فضل الرحمان دھمکی دے رہے ہیں کہ الیکشن کروا دو، نہیں بیٹھنا، ہمیں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ لیکن اب اس کو سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ فضل الرحمان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ جو راجہ ریاض کی بہت چھوٹی سی ننھی منی سی اپوزیشن ہے، جی ڈی اور راجہ ریاض کی، یہ ہوگی اپوزیشن۔ لیکن اب فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، کابینہ میں نہیں جائے گی۔ ناصر محمود اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ ڈرامے باز یہ کہہ رہے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کو سہارا دیں گے، یہ باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کو سہارا دیں گے۔ اور یہ رائے دی کامران مرتضیٰ نے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے، اور یہی رائے جو ہے فضل الرحمان نے بھی دے دی کہ ہم ان اسمبلیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اب جو ہے وہ ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا، الیکشن جلد ہو جانے چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا جائے، پھر اس کے بعد چونکہ ساتھ ساتھ ہوں گے، پہلے ایوان صدر آتا ہے، اس کے بعد آپ ذرا سا گھوم کے جاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس آتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہوں گے، تو پیٹ پھاڑنے میں اور گھسیٹنے میں آسانی رہے گی آصف علی زرداری صاحب کو، اور دولت بھی نکل کے آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو صدارت کا منصب دیا جائے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔
فضل الرحمان کہہ رہے ہیں مجھے صدر بنایا جائے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایوان چھوڑ دیتا ہوں, مجھے بھی صدر بنا دیں آپ. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس میں فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے ہم اپوزیشن میں جائیں گے. یہ اپوزیشن میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ تمام معاملات مل بیٹھ کے سازش کے ذریعے طے کریں گے. یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے, 15 ممبر ان کے, اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا. اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا تو پھر مشاورت ہوگی قائد ایوان شہباز شریف کے درمیان اور اپوزیشن لیڈر اگر یہ بن جاتے ہیں تو ناصر محمود کے درمیان. یہ مشاورت ہوگی اور مشاورت کر کے یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ الیکشن کمشنر ہوگا, اور وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے یہ الیکشن کمشنر ہوگا, نام دیے جائیں گے اور آپس میں طے کر لیں گے. چیئرمین نیب نام دیے جائیں گے, آپس میں طے کر لیں گے. الیکشن کمیشن کے 2 ارکان یہ لوگ آپس میں طے کر لیں گے. اس کے بعد دیگر اہم تعیناتیاں ہیں, یہ لوگ معاملات آپس میں طے کریں گے. نگراں حکومت یہ لوگ معاملات آپس میں طے کریں گے. نگراں حکومت کے لیے بھی عمران خان صاحب نے جب قاسم سوری کی رولنگ کے بعد ایڈوائس بھیج دی تھی صدر عارف الوی صاحب کو, تو اس وقت نگراں حکومت کے قیام کے لیے نام سامنے آنا شروع گئے تھے. سابق چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب کا نام سامنے آ گیا تھا. نون لیگ نے کہا تھا ہم اس کا حصہ نہیں بنتے. تو اب اس وقت یہ تیاری ہو رہی ہے, اور ان تمام تیاریوں سے دور کہ یہ کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایکشن پر تیار ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب نام لے چکے کہ کس نے نام دیا تھا, فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے, انہوں نے یہ بھی نام لے دیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مزید نام لے رہے ہیں. دورہ روس پر انہوں نے فون کیا تھا. عمران خان صاحب جلسے میں ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو امریکہ نے کس کو کہا تھا ہٹاؤ عمران خان کو. عمران خان صاحب پھر اور آگے جائیں گے, اس سے آگے جائیں گے, اور عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اور تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی. وہ لوگوں سے فیصلہ لے رہے ہیں, سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے, تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی. آپ کو پشاور کے جلسے میں شدید غصہ نظر آیا تھا, کراچی کے جلسے میں بہت آرٹیکولیٹڈ اور بہت ذہین تقریر تھی, لوگوں سے فیصلہ لے لیا تھا. لاہور کے جلسے میں آپ کو عمران خان ایک بالکل مختلف عمران خان نظر آئے گا, اور اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو عمران خان نے کہا تھا میں سڑکوں پر آ گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا, اور بہت بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کس کو نکال دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ.